کہ ہائی کورٹس کا یہی بھی ہے۔ اور ہم نے دیکھا باہر پلے کارڈ اٹھائے گئے، رانا صلی اللہ کی موجودگی میں لے کر آئے، عدالت کا فیصلہ نامنظور لکھا گیا اور اس کے آگے لٹکائے گئے۔ آج جو انہوں نے جو کیا ہے دیکھو نا، اس کے اوپر تو دہشت گردی کا کیس ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ نے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے، دے کین ایکچولی بی پروسیکیوٹڈ، جو انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کے اوپر لینینسی اختیار کرتی ہے، یا سپریم کورٹ کے رجسٹرار جو ہے وہ ابھی میرا خیال ہے جو منسٹری صاحب ہیں وہ ہیں بھی ادھر ہی، پتہ نہیں ان کو یہاں سے جانے دیتے ہیں یا نہیں جانے دیتے۔ ہم سپریم کورٹ جانے اور انٹیریئر منسٹر جانے، وہ تو جو بلوچستان کا ریفرنس کہہ رہے تھے وہ تو ڈینائی کر دیا۔ بلوچستان پاکستان بار کونسل کے ممبر ہے، اس نے کہا کہ ہم نے کوئی ریفرنس فائل نہیں کیا۔ میرا یہ خیال ہے ویسے کہ فائز یوسف صاحب ہیں اور اپنے جو سردار انور صاحب، میرا بڑا احترام کا تعلق ہے سردار صاحب سے اور بہت ہی میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ میرے نظر میں میری ریکویسٹ بھی ان سے یہی ہوگی کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک دوسرے پر ریفرنسز کو انکریج نہ کریں، اس سے سپریم کورٹ کمزور ہوتی ہے، آپ کا اپنا ادارہ کمزور ہوتا ہے، اور سردار صاحب خود بھی ایک بہت بڑے وکیل رہ چکے ہیں۔ اچھا سر، کے پی کے الیکشن کے حوالے سے کیا پی ٹی آئی کو درخواست لے کر آ رہی ہے؟ جی، کے پی کے الیکشن کے اوپر پی ٹی آئی اسپیکر جو ہیں کے پی اسمبلی کے وہ نئی درخواست دائر کر رہے ہیں، اگر آج نہیں کی تو کل کر دیں۔ سپریم کورٹ کی فتح ہوئی ہے، جس قسم کے دباؤ میں، جس قسم کی دھمکیوں میں یہ فیصلہ آیا، عمومی طور کے اوپر اگر کوئی اور حالات ہوتے تو یہ فیصلہ ایک روٹین کا فیصلہ تھا، کیونکہ آپ دیکھیے پاکستان کا آئین واضح ہے، اگر اسمبلی نہیں ہے 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اس وقت انہوں نے ایک حالات کریٹ کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ کے اندر، یہ بھی صرف حکومت ایک ڈھکوسلا بنا رہی ہے۔ حکومت صرف ایک بھاگنے سے، الیکشن سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈ رہی ہے، 2 جج 4 جج 6 جج پوری سپریم کورٹ میں ان کا اپنا پروسیجرل ویو جو بھی ہو، ہائی کورٹس میں ان کا پروسیجرل ویو جو بھی ہو، پاکستان کے تمام ججز ایک نقطے کے اوپر متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 90 دن یا اس کے قریب ترین جو حالات ہیں ان میں الیکشن ہونے ہیں۔ اگر پاکستان ایک جمہوریت ہے تو الیکشن کے بغیر نظام کی کوئی توجیہ ہی نہیں ہے، کوئی ریزن ہی نہیں ہے۔ آپ صرف ایک حالات میں ملک میں الیکشن نہیں کرا سکتے، اور جب ملک میں مارشل لاء لگاؤ۔ اور اب آپ دیکھیے کہ 4 اپریل کے دن جب ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا دن ہے، ان کا نواسا آج پاکستان کو آئین دینے والے اپنے نانا کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ پاکستان کے آئین کو توڑنے کی دھمکیاں دے۔ ان کے اکنامک کرائسس کا سامنا ہے، اس میں ہم مزید جھگڑے افورڈ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے آئین کے ساتھ مزید کھلواڑ نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، فضل الرحمان صاحب کو سوچنا چاہیے اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کے، اور پاکستان کے عوام کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، کیونکہ خلق خدا سے کوئی نہیں لڑ سکا۔ آپ کو پاکستان کے عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا، اور یہ فیصلہ آپ بغیر کسی لڑائی کے اور بغیر نظام کو تباہ کیے آپ مانیں۔ آپ الیکشن کی طرف ملک کو جانے دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے فریم ورک طے کرنے کو تیار ہیں، ہم الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور ہم ہر وہ تعاون جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد میں محمد و معاون ہوگا، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ موقع ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو نیچے لے کے آئیں۔ تحریک انصاف کی یہ کامیابی اکیلی تحریک انصاف کی کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی کامیابی ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین ریاست اور شہری کے درمیان ایک رشتہ بناتا ہے، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نمائندے منتخب کریں گے جو پاکستان پر حکومت کریں گے۔ یہ پورا آئین جو ہے اس کا سٹرکچر ہی ہے۔ اس لیے آج پاکستان کے وہ پاکستان کے آئین کو توڑنے کی دھمکیاں دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لاء لگ سکتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، نہ ملک میں مارشل لاء کی حالات ہیں، نہ ایمرجنسی کے حالات ہیں۔ پاکستان کی افواج پاکستان کے آئین کے پرزرو و پروٹیکٹ کرنے کا حلف لیتی ہیں، پاکستان کے افواج کے سربراہان اس حلف کے پابند ہیں، اور وہ کسی طور کے اوپر بھی
अपने हलफ से रोगर्दानी नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अफवाज सुप्रीम कोर्ट के पीछे फैसले के पीछे खड़ी होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इस फैसले के पीछे खड़े हो। मुझे तो पूरी उम्मीद ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के उन लोगों के मशवरे को रद्द करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट लाना चाहते हैं, झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। मैं ये भी समझता हूं कि सियासी जमातों को जो हमने अंडरटेकिंग दी, बजाय इसके कि जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ पे किया कि अपने लोग लेके, गुंडे लेके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बाहर नारे लगवाए गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बाहर जो है वो आपने प्लैक कार्ड उठाए। इसको छोड़ें, आप हमारे साथ बैठें और इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन के फ्रेमवर्क की हमारे साथ बात करें। पाकिस्तान को इस वक्त जिस किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना तौर पे अदम इस्तेहकाम हुआ तो मुआशी तौर पे भी जो है वो बहरान का शिकार हुआ मुल्क, और उसके लिए IMF का मुआहदा और पिछले 4 साल में जो पॉलिसियाँ उन्होंने अपनाई वो बुनियादी वजह है। और अब आके अदालती बहरान जो है इसकी बुनियाद भी उसकी फितना और फसाद पे मबनी सियासत ही है कि किस तरह से उन्होंने पिछले 1 साल में कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज, कभी इस्लामाबाद का घेराव, कभी जो है वो इंसानों का समुद्र लाने की बात, और जब इन चीज़ों में नाकाम हुए तो फिर उन्होंने आगे असम्बलियाँ जो है वो तोड़ दी। हमारा ये मौक़िफ़ जो है ये इस वक्त पूरी कौम की आवाज़ है, बार्स की आवाज़ है कि इस मामले का फैसला जो है वो फुल कोर्ट के ज़रिए से किया जाए, और इलेक्शन जो है वो मुल्क में एक वक्त में होने चाहिए। ये 2 असम्बलियों के इलेक्शन पहले और 3 के बाद में ये मुल्क को सियासी बहरान, अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेलेगा। इलेक्शन जो है स्कीम दी गई है उसके मुताबिक केयर टेकर सेटअप के तहत जो है वो तमाम असम्बली को इलेक्शन जो है वो एक ही मरतबा होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इस अंदाज से होना चाहिए। सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। 3 मेंबर का मौजूदा बेंच जो है इन हालात में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जो है वो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जो है वो आवाज़ उठाई है, और 4 जजेस ने जो है वो इस सो मोटो नोटिस को खारिज किया है, ऐसी सूरत में अगर ये फैसला होता है तो ये इंसाफ ना इंसाफ होगा, ना इंसाफ होता नजर आएगा। ऐसा फैसला जो मुल्क को सियासी बहरान से निकाले और मामलात को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाए, ऐसा फैसला होना चाहिए। और 3 रुकनी बेंच जिसके मुतल्लिक़ कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो बड़ी सराहत के साथ और वज़ाहत के साथ जो है वो पेश किया है। हमारा आज भी वही मौक़िफ़ है, लेकिन हम उम्मीद जो है वो बेहतरी की रखते हैं कि सेंस प्रिवेल होगी और मुल्क को इस बहरान से, क्योंकि सियासी बहरान जो है वो तो एक फितने ने जिसका नाम इमरान खान यादी है, उसने बड़ी मेहनत से पिछले 10 साल में जो है वो पैदा किया है। और जब सियासी तौर पे याद रखेगी
آپ کی نامزدگی پر انٹو دا سینٹ آف پاکستان مجھے فخر ہے اور میں امام عمران خان کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی آنکھ نے آپ کو تلاش کیا اور وہ مقام دیا. اس مقام پر آپ سینٹ آف پاکستان میں آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے فیصلے سے پہلے اپنا موقف پیش کیا تھا اور آج اس موقف کو عدالت عظمیٰ نے سرخرو کر دیا ہے. ہمارے دلوں میں آپ کے لیے پہلے بھی عزت تھی, آج اس میں اضافہ ہوا ہے. میں مبارکباد دینا چاہوں گا عمران خان صاحب کو, جن کا جو کہتے ہیں نا, جس کو کہتے ہیں نا, انہوں نے اس موٹو کو جو ہم نے مل کر پڑھا تھا, پرسیورنس کمانڈز سکسیس, ہم دونوں اس ادارے کے طالب علم ہیں جس کا یہ موٹو ہے. اور عمران خان نے ثابت کیا, پرسیویئر کیا, اس پر قاتلانہ حملے ہوئے, اس پر کیچڑ اچھالا گیا, اس پر تنقید کی گئی. عمران خان جھکا نہیں, عمران خان ٹکا نہیں, چٹان کی طرح قائم رہا, قوم کو امید دلاتا رہا, ہمیں حوصلہ دلاتا رہا. ہمارے دلوں میں جو خوف تھا اس نے خوف کا بت توڑ دیا اور ہم جیسے لوگوں کو یہ طاقت دی کہ ہم سچ اور حق اور آئین کے لیے, قانون کے لیے. پوری قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج عدالت عظمیٰ نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا. آج عدالت عظمیٰ نے آئین کے تقدس کو بحال کر دیا. آج عدالت عظمیٰ نے ان سازشی قوتوں کو جو اس ملک میں جمہوریت اور جمہوری نظام اور آئینی نظام کے راستے میں دیواریں کھڑی کر رہے تھے, آج ان کو زندہ درگور کر دیا ہے. آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے. یہ میں اس کو کہوں گا ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے. پاکستانی قوم کو آج سر فخر سے اٹھا کر چلنا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مروب نہیں ہوتے, دباؤ میں نہیں آتے, دھمکیوں سے خوف میں مبتلا نہیں ہو جاتے, اپنے ضمیر آئین کے مطابق قانون کے تابع ہوتے ہوئے وہ قوم کو امید دیتے ہیں کہ نہیں, ابھی کچھ لوگ ہیں وہ زندہ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں. الحمدللہ آج ان قوتوں کو فتح ہوئی ہے جو جسٹس کارنیلیس کی